یہ سوال کیا ہے خرم نے گجراوالا سے کہ ایک جملہ جو بہت مشہور ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، کیا یہ کہنا درست ہے؟ اور انہوں نے اپنے سوال کے ساتھ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا کلپ بھی بھیجا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ کہنا درست نہیں ہے اور یہاں تک کہ یہ کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ جملہ کیسا ہے؟ مفتیان کرام اپنی رائے دیں گے۔ میری رائے میں اگر کوئی جان بوجھ کے جملہ کہتا ہے تو یہ کفریہ، کیونکہ دیر یہ عیب ہے۔ اسی طرح کچھ دارالفتاؤں کے فتاوی جات بھی بھیجے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہر قسم کی جو نقص ہے اور کمی ہے اس سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کام کو اپنے وقت مقررہ پر کرتے ہیں، انجام بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جملہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے کہنا درست نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میرے بھائی ایسا ہے کہ سب علماء کرام ہمارے سر کے تاج ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اصل اس میں نیت کا اعتبار ہے۔ علماء کرام اپنی جگہ پر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ نقص اور کمی کی طرف دلالت کرتا ہے۔ تو یہ ان کا فہم ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ جملہ جو عوام و خواص میں مشہور ہے اور علماء و مفسرین اس محاورے کو بھی اپنی تحریروں میں بھی استعمال کرتے ہیں، تقاریر میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو صحیح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مہلت ہے، بھول نہیں ہے۔ آپ کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، آپ کے جو الفاظ ادا کر رہے ہیں موقع محل اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مہلت ہے، بھول نہیں ہے، یہ اس کا صحیح معنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجرموں کو مہلت دیتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ بھول نہیں جاتے کہ مجرموں کو میں نے چھوڑ دینا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی گرفت بھی نہ ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں گرفت نہیں کرتے تو بروز محشر جو ہے نا ان کی ظالموں کو ان کے انجام تک ضرور پہنچائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ محاورہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی پر بہت زیادہ ظلم ہوا ہو، یا کسی کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، یا کسی کو تسلی دینا مقصود ہو، تو اس وقت یہ بات کہنا کوئی قباحت نہیں ہے۔ مہلت، تاخیر اور انتظار، ان کے ہم معنی الفاظ متعدد جگہوں پر قرآن و حدیث میں بھی آئے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میری تدبیر جو ہے نا وہ بڑی مضبوط ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ کافروں کو تھوڑے دنوں کی مہلت دے دو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بھی آتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، یعنی کہ تو ہرگز خیال نہ کر کہ اللہ ان کاموں سے بے خبر ہے جو ظالم کرتے ہیں، انہیں صرف اسی دن کا انتظار، مہلت دے رکھی ہے جس میں نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بھی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، یعنی دنیا میں اس کی عمر دراز کرتا ہے تاکہ وہ اپنے ظلم کا پیمانہ لبریز کرے اور آخرت میں سخت عذاب میں گرفتار ہو، یہاں تک کہ جب اس کو پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں، اور وہ ظالم اس کے عذاب سے بچ کر نہیں نکل پائے گا۔ پھر اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ،